أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز حاضرین گرامی و سامعین محترم، عظمت قرآن پاک کی مناسبت سے سورہ النحل کے آخری رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع پر صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ صحیح خالص وابستگی نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے اس پر عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابیوں کا اللہ ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے انعامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ اپنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے، ان کی امتوں کے لیے معجزات عطا فرمائے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو معجزات دیے گئے ان میں سے وہ معجزہ جو آپ کی رحلت کے بعد بھی قیامت تک باقی رہے گا وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے عالم میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان میں سے اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، تعلیمات دیں، اور انبیاء ان تعلیمات کو لے کر آگے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس دنیا کے اندر انسانوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ تعلیمات انسانوں کو دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کو جو تعلیمات دی گئیں قرآن مجید کی صورت میں جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تو وہ پہلی تمام جتنی بھی وحی آتی رہی اس کی جامع ہے اور اس کو محفوظ کرنے کا، محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا تاکہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کر کے ایک اچھی اور کامیاب اور بھرپور زندگی گزاریں، ایسی زندگی کہ جس کی بنا پر آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں۔ محض دنیا کی زندگی تو گزر رہی ہے، اس کائنات کے اندر بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے منکر ہیں، انبیاء کے منکر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، لیکن تمام انسانوں کی رہنمائی جو صحیح دنیا کے اندر بھی ان کی کامیابی کا ذریعہ ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ رہنمائی قرآن مجید کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی رہنمائی والی چیز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت میں اور بہت سارے عنوانات ہیں کہ اس کو دیکھنے کا ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے پڑھنے والا اللہ جل شانہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے، اس کے لیے دل کے سکون کا، اس کی راحت کا ذریعہ بنتا ہے، بہت سارے شرور سے اسے عافیت حاصل ہوتی ہے، بہت سارے اس کے پہلو ہیں، لیکن ان میں پھر خاص طور پر جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی رہنما کتاب ہے کہ انسانوں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور بہت مضبوط اور صحیح رہنمائی دیتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اقوم یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو رہنمائی ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو راستہ چاہیے ہوتا ہے اس کی 3 خصوصیات ہونی چاہیے، اور وہ جو 3 خصوصیات ہیں منزل پر کامیابی کے سفر کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ کہ ایک انسان دنیا میں تھوڑی زندگی اس نے گزاری ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، پہلے زیادہ زندگیاں ہوتی تھیں، زیادہ عمریں ہوتی تھیں، لیکن وہ زیادہ عمر بھی جتنی بھی زیادہ ہوتی تھی بہرحال وہ گئی، ختم ہو گئی۔ ہزار سال تک، اس سے بھی زیادہ انسانوں کی عمریں نہیں، لیکن ختم ہو گئی۔ یعنی ان میں جناب سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی 1000 سال سے زیادہ عمر ہے، 950 سال تک انہوں نے لوگوں میں تبلیغ کی، لیکن آخر وہ عمر ختم ہو گئی۔ اس وقت اور لوگوں کی جو ان کے ساتھ تھے، اس امت کے جو لوگ تھے، تو ان کی عمریں اسی طرح ہوتی تھی لیکن ختم ہو گئی۔ آج وہی عمر سمٹتے سمٹتے 100 سال کے اندر اندر رہ گئی ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ جو لوگ جن کی عمریں کوئی 50 سال تک پہنچی ہیں، وہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے ویسے چند دن گزرے ہیں۔ اور اسی کا حساب جب قیامت میں جب پوچھا جائے گا کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ دنیا میں کتنے سال رہے، تو وہ جو 1000 سال جو گزار کے گئے ہیں وہ بھی، اور یہ جو 100 سال کے اندر اندر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ سارے یہ کہیں گے یومن او بعض یوم فاسأل العادین، کہ حسابات کرنے والے جنہوں نے کوئی ریکارڈ رکھا ہوا ہے ان سے بھی پوچھ لیجئے، بس دن یا دن کا کچھ حصہ ہی وہاں دنیا کے اندر رہے ہیں۔ یعنی ابھی بھی یہ تیزی سے گزرتی ہوئی، ابھی بھی دنیا کے اندر بھی یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ بالکل پگھلتی ہوئی برف ہے، یہ ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ جس طرح روزانہ صبح سورج نکلتا ہے اور پھر دوپہر کو اوپر آ کر پھر شام کو غروب ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس پورے عالم کی یہ کیفیت ہے کہ یہ ایک وقت میں قائم ہوا اور پھر چلتے 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 ایک انسان کی زندگی، پہلے ایک دن کے بعد پھر ایک انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، اور پھر ایک انسان کی زندگی کو ہی پھر والعصر میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تعبیر کیا کہ پورا عالم ہی اس طرح ہے کہ ایک وقت ہے قائم ہوا تھا، چلتے 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 اب تو ویسے بھی
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علامتیں بتائی ہیں، اب تو شام پڑ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، اور آپ نے یہ دو انگلیاں آپس میں کھڑی کی، آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں کہ قیامت، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد قیامت ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت آئی کھڑی، بالکل قریب ہے۔ اب ہر شخص پر جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی قیامت تو من مات قد قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت تو وہیں قائم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی دنیا تو ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ایک فرد، یعنی جس طرح دن شروع ہوتا ہے اور پھر اسی طرح ختم ہو جاتا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ جتنی بھی طویل زندگی ہو اس کی، آخر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو عالم ہے، یہ اس طرح اس کا آغاز ہوا، یہ اسی طرح ختم ہونے والا ہے، اور اب اس کا جو اختتام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا کہ یہ ختم ہونے والا ہے، پھر اس کی علامتیں بتائی، آج وہ علامتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے میں ہمارے لیے زندگی لمبی ہے یا مختصر ہے؟ ہمیں ایک لمحہ بھی مہلت کا ملتا ہے، ہمیں ایک لمحہ بھی اگر مہلت کا ملتا ہے تو کسی انسان کو، جو سمجھدار انسان ہے، جسے پتہ ہے کہ میرے یہ لمحات محفوظ ہو رہے ہیں اور مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہی ہے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ میں جہاں چل رہا ہوں کہیں میں ایسے راستے پر تو نہیں چل رہا کہ جو مجھے کہیں ناکامی کی طرف لے جائے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اس منزل کی طرف نہیں جاتا جہاں اسے پتہ ہو کہ یہ ہلاکت ہے میری اور مجھے بالکل ناکام ہوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کوئی شخص، ہاں اگر کسی کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے دنیوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، تو وہ ایسا رسک لیتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اندازہ ہے کہ مجھے اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اور نقصان ہی نقصان ہے، تو وہ اس راستے پر نہیں جاتا۔ اور کوئی بہت بڑا فائدہ بھی ہو لیکن راستہ ایسا پرخطر ہو کہ بھئی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے وہاں سے گزر کے جانا۔ آج کل یہ لوگ بسا اوقات بیرون ممالک جانے کے، چونکہ دولت کا لالچ ہے، مادیت غالب ہے، تو وہ اپنے بچوں کو بیرون ممالک بھیجتے ہیں، اللیگل راستوں سے جاتے ہیں، بڑی رسکی، بہت سارے راستے میں مارے جاتے ہیں، اور کچھ بیچارے پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہیں پھر بھی کچھ امکان ہوتا ہے کہ پہنچ جائیں گے، تو وہ جان پر کھیل کر صرف دنیا کے لیے وہ وہاں پہنچتے ہیں، رسک لیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے میں پہنچ ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا، میرے لیے موت اور ہلاکت ہے، اور جہاں جانا چاہتا ہے وہاں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کے پھر اس کے لیے عذاب اور ہلاکتیں اور آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصائب ہیں، تو وہ کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرے گا۔ لیکن ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ مختصر راستہ ہے، آسان راستہ ہے، تو اس کے اندر وہ جو 3 خصوصیات امام ابن حجر اسقلانی نے جو بیان کی ہیں کہ قرآن مجید کامیابی کا، منزل تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے جو انتہائی مختصر ہے، مختصر راستہ۔ ایک شخص کو پتہ ہے کہ منزل پہ میں نے وہاں جانا ہے، تو یہ راستہ میرے لیے آسان ہے، تو وہ کیوں ادھر سے ہو کے جائے گا؟ تو وہ عقل مند ہوگا تو وہ سیدھے راستے سے ہی جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ یہ راستہ بالکل روشن ہے، واضح ہے اور کھلا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر وہ جائے گا، چہ جائے کہ اس کے ساتھ کوئی پکڈنڈیاں، کوئی ٹیڑے، جہاں پہ راستے میں کئی طرح کی ایسی دشواریاں ہیں، تو وہ اس راستے کو اختیار کرے گا۔ عقل مند ہوگا، اولو الالباب میں سے ہوگا، دانا اور سمجھدار ہوگا، اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوگا، تو وہ اس واضح اور کھلے راستے سے جائے گا، وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو راستہ، پرخطر نہ ہو، اس راستے میں درندے، ڈاکو اور طرح طرح کے ایسے کوئی خطرات نہ ہوں۔ تو وہ یہ اگر راستہ ہے، اس کے سامنے ہے، منزل سامنے ہے، تو
تو وہ اس راستے کو اختیار کرے گا، چہ جائے کہ وہ ڈاکوؤں والا راستہ اختیار کرے، وہ درندوں والا راستہ اختیار کرے، وہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ جہاں اسے نقصان پہنچتا ہے اور منزل تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اور پھر یہ جتنے بھی ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں یہ منزل تک جاتے بھی نہیں ہیں۔ منزل تک پہنچنے والا، جو انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی دلانے والا، جن لوگوں پر قرآن مجید جن کے زمانے میں آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو پورے شعور کے ساتھ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کا پورا یقین تھا کہ یہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے اس پر عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے سے تو میرے یہ مفادات پر جو ہے وہ زد آتی ہے۔ جو مفادات آج ہم نے قائم کر رکھے ہیں، اس مادی دنیا میں جو مفادات اپنے سامنے رکھے جاتے ہیں، جو خطرات اور خوف اپنے اوپر مسلط کر لیا جاتا ہے کہ قرآن پر چلیں گے تو یہ نقصان ہوگا، میں تو دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی نہیں کر سکوں گا، میں قرآن پر چلوں گا تو وہ دوسرا مجھے چھوڑے گا نہیں، فلاں حکومت ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی، فلاں کوئی مؤثر آدمی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا، فلاں نظام کو ہم نہیں چھیڑ سکتے اس لیے کہ اس نظام کو ہم چھیڑیں گے تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر ان خدشات کی بنا پر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے خود اپنے لیے خطرات کا راستہ اختیار کیا ہے، اس نے اپنے لیے مشکلات کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ایسے شخص نے یا ایسی قوم نے یا ایسے ملک نے اپنے لیے ناکامی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کامیابی کا راستہ وہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ راستہ اختیار کریں جو قرآن مجید نے دکھایا ہے۔ اور قرآن مجید محض ایسی کوئی محض رسمی قسم کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں گے تو اس کو صرف ثواب ہوگا اور آخرت۔ اب دیکھیں، ہم اس آخرت کے ثواب کی وجہ سے بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پڑھ رہے، نہیں، اس کا یقیناً ثواب ہے، لیکن جو دنیا کے اندر کامیابی ہے، قرآن مجید ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی دونوں کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اور دنیا میں انسان ذلیل ہو کر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی گزار لے اور وہ سمجھے کہ میرے لیے ثواب جمع ہو رہا ہے، میرے لیے وہ کافی ہے، تو نہیں، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی یہ زندگی غفلت میں نہیں، کوتاہی میں نہیں، ضلالت میں نہیں، گمراہی میں نہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی بڑی واضح نصب العین کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے گا، اور وہ واضح نصب العین اس کا قرآن مجید متعین کرتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو اپنا کر، اس کو پڑھ کے، اس کے تعلیمات کو سمجھ کے، اس سے جو نظام دیتا ہے اس نظام کو حاصل کر کے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس نظام کو اپنا کر کامیابی ہوگی اور منزل پر ہم پہنچیں گے۔ اگر نہیں تو کتنا بھی عرصہ ہم چلتے رہیں تو مسلمان کامیابی اور اپنی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو اس کی زندگی کا جو مقصد ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، انعام ہے۔ مسلمان اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مسلمان نے اقرار کیا، کافر نے اقرار نہیں کیا۔ اب بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے، یا جہاں تک آواز پہنچتی ہے ہم سب کو یہ جائزہ لینا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا ہے تو ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ خالص ہے یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محض دھوکے والا ہے۔ میں اپنا جائزہ لوں کہ میں روزانہ قرآن مجید کتنا پڑھتا ہوں، میرا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور جب پڑھتا ہوں تو میں اس کو سمجھتا بھی ہوں کہ نہیں کہ اس کے اندر مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ اختصار کے ساتھ ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا، صحابہ کو سکھایا، اس کے مطابق ایک جماعت تیار کی، ان کی انفرادی زندگیوں میں تعلیم اور تزکیے کا کام کیا، اور اسی پر ایک اجتماعی نظام بنایا کہ جس کو دنیا نے دیکھا اور آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ایسا نظام دنیا کے اندر اور کہیں نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ آج بھی ہے۔ مسلمان کو اس غفلت سے نکلنا ہے، اس دھوکے سے نکلنا ہے، اس خوف سے نکلنا ہے
کہ جس خوف میں مبتلا ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس طرف آئیں گے تو ہمارا نظام معیشت خراب ہوگا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرف آؤں گا اور اس کی معاشرت کو اپناؤں گا۔ قرآن مجید نے ہمیں واضح نظام دیے ہیں، عبادات کا ایک نظام دیا ہے۔ اگر انسان عبادت میں اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم ہی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نظام معاشرت دیا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر بھر کے افراد کے لیے، اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے انفرادی اور اجتماعی اور اپنے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان میں، حتیٰ کہ اپنے پورے نظام عدالت اور نظام سیاست اور نظام حکومت تک ہم نے قرآن مجید کو اپنانا ہے۔ تو یہی ہمارے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ پورا نظام قرآن مجید کا نے انسانوں کو عطا کیا ہے، جس کے اندر نظام عبادت ہے، نظام معاشرت ہے، نظام معیشت ہے، پورا نظام دیتا ہے قرآن مجید۔ پھر نظام سیاست ہے، قرآن مجید نے یہ ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے۔ ہم سمجھیں کہ نہیں، یہاں ہماری قرآن مجید رہنمائی نہیں کرتا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیلی روایت ہے، لیکن اس کا ایک جملہ فرمایا کہ من ترکہ قسمہ اللہ تعالی، کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور پھر اس کو کوئی آسرا دینے والا اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرمائے۔ ہمیں ابھی عزم کرنا ہے کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہمارے ہاں ماحول ہے، ہمارے ہاں نظام ہے، مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مدارس کا ایک وسیع سلسلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اس خطے پر کہ قرآن و سنت کی تعلیم کا وافر انتظام ہے۔ کسی شخص کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ میرے پاس موقع نہیں تھا، میں سیکھنا چاہتا تھا، کہیں سکھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مساجد میں حلقات قائم ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے، اور ابھی ہمارے ملک میں 4 روزہ قرات کانفرنس چل رہی تھی، ایک کمپٹیشن چل رہا تھا جس میں کچھ 40 ممالک کے قرۂ کرام آئے۔ یہ اعزاز ہے ہمارے لیے الحمدللہ۔ اور پھر مسلسل 4 دن تک خوبصورت قرآن مجید پڑھا گیا۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں، شاید ہی کسی محلے کی کوئی ایسی مسجد ہو جہاں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر مسجد موجود ہے، وہاں قرآن مجید کی تعلیم کا ماحول نہیں ہے، تو میں اس محلے کے اندر رہتا ہوں تو مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس مسجد کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا حلقہ قائم ہونا چاہیے، اس کے ناظرہ پڑھنے کا، اس کے حفظ قرآن کا، وہاں قرآن مجید کے تدبر کا، اس کے معانی کو جاننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سنت طیبہ کو پڑھنے کا، سیکھنے اور سکھانے کا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، جو کہ اس دنیا کے اندر ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سیکھا، جیسے نازل ہو رہا تھا انہوں نے اس کو سیکھا، اس کو اپنایا، اپنی زندگیوں کو منور کیا اور ایک کامیاب زندگی گزاری۔ تو ہمیں اپنی مساجد کے اندر، اپنے علاقوں میں مدارس بنا کر ہمیں ایسا نظام بنانا ہے، اور جہاں جہاں نظام موجود ہے، اگر میرا اس نظام کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو میری بہت بڑی محرومی ہے۔ اگر کہیں محلے کے اندر مسجد اور مدرسہ موجود ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا شخص کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑی، اس کے اور اس کے بچوں کی اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے بچوں کا دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو لہذا دعوت دی جاتی ہے آج اس معتبر اسٹیج سے کہ ہم سب عزم کریں کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے، اور آخری سانس تک قرآن مجید کے طالب علم بن کر ہم نے گزارنا ہے۔ اور اس کے اندر کیا تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنی انفرادی زندگیوں میں لانا ہے، ہم نے خود اپنانا ہے، اپنے گھر کا ماحول ہم نے قرآن مجید کے مطابق بنانا ہے، اور پھر اپنے معاشرے کو ہم نے اس کے ذریعے سے منور کرنا ہے، اور وہ نظام جو قرآن مجید دیتا ہے اس کو اپنانا ہے۔ اور یہ جو سٹیٹ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ لی ہے، اسے کائنات کے سامنے ہم نے ماڈل بنانا ہے۔ وہ ماڈل
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے بنایا اور کائنات کو دکھایا، آج یہ روئے زمین ترس رہی ہے ایسے کسی نظام کو اور ایسے کسی ماڈل کو۔ یہاں پہ فسادات ہیں، یہاں پہ استحصال ہے، یہاں پہ خون خرابہ ہے، یہاں پہ بارود اور آگ ہے، یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہیں، یہاں دھوکہ اور فسادات ہیں، یہاں حرام کی برمار ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا جانے والا وہ وطن یہ کردار اپنا ادا کر سکتا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ کرے گا کہ آپ اور آپ کے بچے اس نظام کو قائم کریں گے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اس کی رونقیں۔ ہمیں ہر دم اس کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر پر امید رہنا ہے، اور ہم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی ان باتوں کو اور اپنے اس عمل کو اپنے رب کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب فرمائے، ہماری آخرت بھی کامیاب فرمائے، ہمارے ملک کو وہ عظمت اللہ نصیب فرمائے جس عظمت کے لیے اس ملک کو قائم کیا گیا۔ طویل عرصہ گزرا ہے، لیکن قوموں میں یہ جو وقت ہے کوئی زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ وقت انشاءاللہ العزیز گزرتے گزرتے اس طرف پہنچے گا کہ جس کے لیے یہ وطن حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی خوشیاں، اس کی ترقی، اس کی کامیابی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سچے نظام قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو غالب ہوتا ہوا اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، الحمد لمن تقدس بصفاته العلیا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى، محمود المقام عند الله، أسوة عمدة كافة۔ أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن من أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمثل هذا الكتاب الكريم دليلا ومرشدا لنا في حياتنا۔ قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن القرآن ليس فقط كلمات تقرأ بل هو نور ينير قلوبنا ويهدي ألبابنا إلى صراط الرب المستقيم، وعلينا أن ندرك أن تلاوة القرآن عبادة عظيمة تقربنا إلى الله تعالى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ رواه الترمذي۔ أيها الإخوة، فلنجعل تلاوتنا للقرآن جزءا من حياتنا اليومية۔ قراءة القرآن تجعل قلوبنا قريبة من الله تعالى وتدخل السعادة إلى نفوسنا، كما أن تلاوة القرآن الكريم تطهر القلب من الشوائب وتبعدنا عن المعاصي۔ وإن من فضائل العظيمة للقرآن أنه يشفع لأصحابه يوم القيامة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب أدخله الجنة۔ رواه أحمد۔ فلنتوكل على الله تعالى ونسعى بجد وإخلاص من قراءة القرآن وتعلمه وتطبيق تعاليمه۔ أيها الإخوة المسلمون، إن من أهم ما يجب علينا هو أن نحفظ بأبواب القلوب مشرعة للاستقبال القرآن ونعمل بما فيه، فهو يعلمنا الأخلاق والعدل والإحسان۔ قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا ننسى الدعاء لأهل الإيمان بأن يرزقنا الله تعالى الأخذ بكتابه والسير على نهجه۔
أو كما قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نؤكد على أهمية الاقتداء بالقرآن وتعاليمه في حياتنا، فلنرفع أيدينا بالدعاء إلى الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويوجهنا إلى طريق الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كشمير وفي جميع أنحاء العالم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.